اور مسلمان بڑی قسم پرسی کی حالت میں یوٹیوب تے چلدا جنگی لوگ تھے جنہوں نے رحمت کائنات علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا تھا، اور ان لوگوں کو پھر ایک ایسی بہت بڑی اکثریت کے مقابلے میں اپنے ایمان کی شمع کو فروزہ کرنا اور اسے محفوظ رکھنا پڑا، جو اکثریت نہ صرف یہ کہ کفر میں بڑی پختہ تھی بلکہ اپنے کفر کی خاطر اور اپنے عقائد کے مخالف نظریات رکھنے والوں پر ہر قسم کا تشدد اور ہر قسم کی سختی بھی وہ جائز اور روا سمجھتے تھے۔ ایک ایسے ماحول میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آوازۂ حق کو بلند کیا اور لوگوں کو اس بات کا درس دیا کہ اے کائنات کے باسیو، اگر تم اللہ کی آواز پر لبیک کہو گے، خدا کی بات کو اپنا لو گے، اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چل نکلو گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین تمہیں عطا کیا ہے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لو گے، تو یاد رکھو ساری دنیا کی مخالفتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ اصل عقیدہ جو لوگوں کے ذہنوں میں آپ نے راسخ کیا وہ یہی عقیدہ تھا کہ اگر آدمی حق کی راہ کو اختیار کر لے اور پھر اس پر استقامت سے ڈٹ جائے تو دنیا کی کوئی مخالفت ایسے حق کا عقیدہ اپنانے والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ حق اختیار کرتے ہوئے دل میں کوئی تذبذب اور ذہن میں کوئی تزلزل نہ ہو، اور حق کو اختیار کرنے کے بعد پھر آدمی پامردی، جرأت، ہمت، بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات پہ ڈٹ جائے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، مومن وہ ہے جو اللہ کو ایک مان کر، اللہ کو ایک جان کر پھر اس عقیدے پر ڈٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی چیز کو مان لینا یہ اور بات ہے، پھر اس بات کا اظہار کرنا یہ اس سے بھی مختلف بات ہے، اور پھر اس اظہار پر ڈٹ جانا یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک بات کو اختیار کر لیتے، اپنا لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر اس بات کو ظاہر کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ایک بات کو اپنا لیتے پھر اس کو ظاہر کرنے کی ہمت بھی اپنے اندر پا لیتے، لیکن اس پر ڈٹنے کی توفیق انہیں حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ایمان اس کا نام ہے کہ آدمی حق کو اختیار کرے اور اختیار کرنے کے بعد ڈنکے کی چوٹ اس کا اعلان کرے، اور اعلان کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جائے، ایسے آدمی کو مومن کہا جاتا ہے۔ اگر آدمی حق بات کو مانتا ہے، اس کا اظہار اور اعلان نہیں کرتا، ایسے حق ماننے والے کا حق ماننے سے کوئی فائدہ۔ اور اگر آدمی اعلان کرنے کے بعد پسپائی اختیار کر لیتا ہے، اپنے سچے راستے سے ہٹ جاتا ہے، ایسے آدمی کا ایمان بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ صرف اسی شخص کا ایمان اسے پہنچاتا ہے جو شخص
ایمان کو اختیار کر لینے کے بعد اس کا اظہار کرتے ہوئے پھر استقامت کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اگر آدمی سوچے کہ استقامت کی راہ میں کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ یا کسی مفاد کا حصول ہوتا ہے یا کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، یا آدمی ڈر جاتا ہے یا آدمی لالچ میں آ جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو استقامت کی راہ سے روکتی ہے۔ آدمی ایک بات کو حق جانتے ہوئے حق کا اظہار اس لیے نہیں کرتا کہ سمجھتا ہے اس سے میرے مفادات پہ چوٹ پڑے گی، اس لیے استقامت کی راہ اختیار نہیں کرتا کہ سمجھتا ہے جو فوائد مجھے حاصل ہو رہے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں، اس لیے استقامت کی راہ اختیار نہیں کرتا کہ وہ جانتا ہے جو منفعتیں اور منافع آج اس کے پاس موجود ہے وہ اس سے محروم ہو جائے۔ یا آدمی استقامت کے راستے سے اس لیے ہٹ جاتا ہے کہ وہ ڈر محسوس کرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو استقامت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک لالچ ہوتا ہے، دوسرا خوف ہوتا ہے۔ اور اللہ کے پاک باز اور نیکوکار بندے وہ ہوتے ہیں جو ایمان کی راہ میں نہ لالچ کو رکاوٹ بننے دیتے ہیں نہ خوف کو رکاوٹ بننے دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ کے ماں سوا سے لالچ رکھنا بھی شرک ہے اور اللہ کے سوا ڈرنا بھی شرک ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، اللہ جس کا دوست ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جس کا اللہ دشمن بن جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ نقصان کا نام خوف ہے اور فائدے کا نام لالچ ہے۔ مومن دونوں چیزوں سے بلند تر ہوتا ہے، نفع سے بھی اور نقصان سے بھی، خوف سے بھی اور ترغیب سے بھی، تخفیف سے بھی اور تہدید سے بھی، ترغیب سے بھی اور تحریر سے بھی۔ اور ایسا ہی شخص اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، ساری کائنات کی بادشاہت تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیرے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مالک الملک تو ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت سے ہمکنار کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے سوا ساری کائنات کی بھلائیوں کا مالک اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اسی عقیدے کا نام ایمان ہے، اسی عقیدے کا نام اسلام ہے۔ وہ شخص مومن نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی کا ڈر اپنے سینے میں رکھے اور خدا کے سوا کسی سے نفع کی امید رکھے۔
مومن نہ نفع کی توقع رب کے سوا کسی سے رکھتا ہے، نہ نقصان کا خوف اللہ کے سوا کسی سے رکھتا ہے۔ جب یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے عقیدے کی پختگی کے بعد، پھر انسان ما سوى اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، غیر اللہ سے مستغنی ہو جاتا ہے، پھر اس کو غیر اللہ کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، پھر وہ استقامت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور استقامت کا درجہ کیا درجہ ہے؟ رب قدوس نے اس کا تذکرہ اپنے کلام مجید میں کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کر لیتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے رب کی بشارتیں لے کر ان پہ نازل ہو جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، ہم تیرے پاس اللہ کی جنت کی خوشخبریاں لے کے آئے ہیں۔ یہ خوشخبریاں عام انسان کو نہیں ملتی، یہ خوشخبریاں ملتی ہیں تو صرف ایمان کے بعد استقامت اختیار کر لینے والے بندے کو ملتی ہے۔ اور بھائیو دوستو، آج باوجود اس کے کہ میری طبیعت بے انتہا خراب تھی، جلسوں نے، روز روز کے جلسوں اور سفروں نے مجھے تھکا کے رکھ دیا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کمر توڑ دی ہے، وہ حال ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے چاہا کہ آج کہ شاید اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے اس مسجد میں یہ آخری خطبہ جمعہ، اس لحاظ سے میں نے چاہا کہ آپ حضرات کو آج آخری دفعے یہاں بات کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے 20 سال کی تبلیغ کا خلاصہ بیان کر دوں۔ یاد رکھیے گا، ساری گفتگویں، ساری تبلیغیں، سارے جمعے کے خطبات، سارے جلسے، سارے درس، ساری تقریریں، ان کا ماحصل یہ ہے کہ انسان ایمان کی راہ کو اختیار کر کے استقامت کو اختیار کرے، اور استقامت نام ہے ما سوى اللہ سے بے نیاز ہو جانے کا۔ ما سوى اللہ کے اندر محلے دار بھی ہے، شاہوکار بھی ہے، تھانے دار بھی ہے، اقتدار والے بھی ہے، اختیار والے بھی ہے، دین والے بھی ہے، دنیا والے بھی ہے، پیر بھی ہے، فقیر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، دولت و مال بھی ہے۔ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کے اللہ ایک بندے کو اپنا بندہ بنا لے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کاروبار چل رہا ہے، فیکٹری چل رہی ہے، کھیت گاہے جا رہے ہیں، غیر اللہ آتا ہے، اور غیر اللہ صرف قبروں والے نہیں ہیں، ہر وہ چیز جو انسان کو ڈرانے والی یا انسان کو لالچ دینے والی ہو، غیر اللہ آتا ہے خیال۔ فیکٹری چھوٹی ہے، ایک مشین اور لگ جائے، آمدن 4 گنا ہو جائے گی۔ آج 1000 روپیہ مہینہ آمدن ہے، اگر 1,00,000 روپے کی ایک اور مشین لگ جائے تو 10,000 روپے مہینے آمدن ہو جائے۔
مثال ہے. میڈیا سروس اسی پر قیاس کر چینل لو. بڑی سے بڑی یوٹیوب چیز، چھوٹی سے چلتا چھوٹی. ہے انسان اپنی زمین کی کاشت کر رہا ہے. یزدان سوچتا ہے شہید میڈیا اگر ایک سروس بڑا ٹریکٹر اور آ جائے تو زمین کی آمدن میں اضافہ ہو جائے. انسان کرائے کے مکان میں رہتا ہے، سوچتا ہے اگر 2 لاکھ روپیہ اور ہو جائے تو مکان اپنا ہو جائے گا. انسان دکان کرتا ہے، 10 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کر رکھا ہے، سوچتا ہے اگر 20 لاکھ روپیہ اور مل جائے تو کاروبار 10 گنا ہو جائے گا. انسان بائیسیکل موٹر سائیکل رکھے ہوئے ہے، سوچتا ہے اگر گاڑی آ جائے گی تو عزت میں اضافہ ہو جائے گا. وسائل اپنے پاس نہیں ہے، سوچتا ہے اگر بینک سے قرضہ لے لوں، اگر کسی سے سود پر ٹریکٹر لے لوں، اگر کسی سے سود کی بنیاد پر مارکت کروا لوں اور مشین منگوا لوں، 10% دینا پڑے گا، 50% کرا لوں گا. لالچ آ گیا، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چل کر لالچ میں حلال کو حرام میں تبدیل کر لیا. اس آدمی نے استقامت کی راہ کو اختیار نہیں کیا ہے. استقامت کی راہ کیا ہے؟ کھانے کو کچھ نہیں ہے، محنت کر کے کماتا ہے، مشکل سے اپنی اولاد کا پیٹ بھرتا ہے. پڑھا لکھا ہے یا کاروباری ہے، جانتا ہے لاکھ روپیہ ہو جائے میرے حالات سدھر جائیں گے، لیکن لاکھ روپیہ پاس موجود، بچے بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں. آفر ہوتی ہے آؤ ہم سے لاکھ روپیہ سود کا لے لو. استقامت کس کو کہتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے پاؤں کی نوک آگے کر دیتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان دینے والا سمجھتا. یاد رکھنا بات، لوگ سمجھتے ہیں شرک صرف قبروں کی پوجا کرنا شرک ہے. یہ بھی شرک ہے کہ اس نے رب کے حلال کو کافی نہیں سمجھا، لالچ میں آ کے غیر اللہ کی طرف چلا گیا. اللہ نے سود سے روکا، غیر اللہ نے سود کی اجازت، غیر اللہ کو سمجھا. اس نے رب کو نفع نقصان کا مالک، رب کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا تو غیر اللہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت. بھوکا مر جائے، عرش والے کی طرف نگاہ اٹھا کے کہ اللہ تیری کبریائی کی قسم ہے، بھوکا مر جانا گوارا، اولاد کو حرام کھانا کھلانا گوارا نہیں ہے. اس کا نام ہے استقامت کا معنی ہے عقیدہ درست رکھو، نہ لالچ ڈرائے، نہ لالچ بہکائے، نہ ڈر راستے سے ہٹائے. توحید اس کا نام ہے. لالچ میں پھسل جائے تب بھی توحید نہیں، اور ڈر سے پگھل جائے تب بھی توحید غیر اللہ سے بے نیاز. ایمان حق اختیار کیا ہے، ڈرتا ہے. لوگ کہیں گے وہابی ہو گیا ہے. کس سے ڈرتے ہو؟ لا تخشوہم واخشونی. عرش والے نے کہا کائنات سے نہ ڈرو، رب کائنات سے ڈرو. کائنات والے کچھ بھی بگاڑ سکتے ہیں؟ محمد
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمانوں یاد رکھو، استقامت کا معنی بڑا ہوتا ہے ہر چیز، نہ خوف نہ لالچ، نہ ڈر کر اللہ کے دین کو چھوڑو، نہ لالچ میں آ کے اللہ کے دین کو چھوڑو۔ اور جو رب کے لیے بھوکا مرنے کو تیار ہو جاتا ہے، رب اسے بھوکا مرنے دیتا، پھر عرش والا اسے بھوکا نہیں مرتا۔ کیوں؟ کہ اللہ وہ ہے، اللہ تو دل ملک کا من تشاء، اللہ کی قسم ہے۔ اصل بات یہ ہے ہم نے اللہ کی صفتوں کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اللہ سمجھا صرف عبادت کے لیے جس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، بس یہ اللہ ہے۔ ہمیں نہیں پتا عطا کرنے والا بھی اللہ، چھیننے والا بھی اللہ، اور دینے والا بھی اللہ، اور لینے والا بھی، سننے والا بھی اللہ، اور پکار کو پہنچنے والا بھی ہمیں یہ معلوم ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی صفتوں کا علم ہے۔ آج لوگوں کو یہی پتا ہے کہ اللہ اس کو کہتے ہیں کہ مسجد میں جا کے اقتدام میں ماتھا ٹیکتے ہیں، بس۔ باقی نفع بینکوں کے پاس ہے، نقصان حکومت کے پاس ہے، اللہ کہا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اللہ سے ہمیں آشنا کیا ہے وہ کون ہے؟ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، دینے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں، لینے والا بھی تیرے سوا، یہ اللہ ہے نبی کا۔ بچپن میں قصوں میں بھی پڑھا مشہور واقعہ، نبی پاک سوئے ہوئے، ایک کافر آیا، آپ کی درخت سے لٹکی ہوئی تلوار کو اٹھایا، اس کو میان سے باہر نکالا اور سوئے ہوئے نبی کی گردن پہ رکھ دیا۔ نبی کی آنکھ کھل گئی، قتل کا ارادہ لے کے آیا، کہا من ينقذني مني الآن، من ينقذك مني، آج اتنی موت قریب، صرف دباؤ کا فاصلہ باقی، گردن پہ رکھی، شارت پہ رکھی تلوار تیز، من یقیک منی، آج اے محمد تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ استقامت کا معنی سمجھو، جب تک امتحان دور ہے تب تک ہم مسلمان ہیں، جب امتحان پڑا کوئی بھی اسلام باقی، اور امتحان کئی قسم کے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ کہتے ہیں امتحان جانوں کے، مالوں کے، رزق کے، اولاد کے، کاروبار کے، ہم نے کوئی پتہ ہی نہیں کہ امتحان ہے، تھوڑا سا امتحان آیا ہمارے پیروں میں لرزش آ جاتی ہے، رزق کی مار ہم برداشت نہیں کرتے، کاروبار کی مار ہم برداشت نہیں کرتے، وقت کی مار ہم برداشت نہیں کرتے، کسی طاقتور کی للکار ہم برداشت نہیں کرتے، کسی سانپ کی پھنکار ہم برداشت نہیں کرتے، پھر ہم مسلمان ہیں۔ یہ نہیں، استقامت، من یقیک منی، کون ہے جو بچائے گا؟ اتنی قریب موت دیکھ کر بھی رحمت کائنات کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، کہا اللہ تیرے ہاتھ میں موت نہیں ہے، موت عرش والے کے پاس ہے،
وہ نہ چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت مجھے گزند پہنچا سکتی. نبی نے اللہ کا نام لیا, کافر پہ لرزہ طاری ہوا, تلوار ڈر کے مارے چھوٹ کے دور گر گئی. نبی جلدی سے اٹھ کے تلوار پکڑ لیتے ہیں. اب وہ نیچے ہے اور نبی اوپر ہے. پہلے نبی کے گلے پہ تلوار رکھی ہوئی, اب مارنے والے کے گلے پہ تلوار رکھی ہوئی. کہا اب تم بتلاؤ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ منتیں کہنے لگا تو مجھ کو معاف کر دے. کہا نہیں, تجھ کو بھی میرا رب ہی بچا سکتا ہے. توحید کا درس, نہ نفع میں کوئی نہ نقصان میں, بے نیاز ہو جائے ماسر اللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اللہ ایک مان کر پھر ڈٹ جائے, ثابت کرے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ, اور اللہ کتوں والا, اللہ ساختوں والا, ہمارے بھائیوں والا اللہ نہیں کہ رب کے پلے میں توحید کے سوا ہے کیا؟ یہ اللہ نے کیا, جو پکڑے خدا تو چھڑا لے محمد, جو پکڑے محمد چھڑا کوئی نہیں سکتا. اللہ رب العزت قرآن ما قدر اللہ حق کا قدرے, اور ظالموں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں ہے. اللہ کی قدر کو پہچانا ہی بیٹے کے لیے دولے شاہ, رزق کے لیے داتا تھا, بیماری کے لیے پاک پٹک, اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے وہ نظام الدین کی درگاہ جہاں ضیاء الحق کے بھی جا کے انہیں تاکے باندھے ہیں. حاجتوں کو پورا نظام الدین اولیاء کرے, رزق علی حجویری تھے, بیٹے دولے شاہ دے, بیماریاں گنج شکر دور کرے. پھر اللہ کے پاس کیا ہے؟ سوچو تو صحیح. سود بینک دے, نفع حکومت پہنچائے, اللہ کے پاس کیا ہے؟ آج لوگوں ہماری بے دینی, بے راہ روی اور حق سے دوری کا سبب یہ ہے کہ ما قدر اللہ حق کا قدر, ہم نے رب کی حقیقت کو جانا ہی, ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کیسے. اللہ کون ہے؟ کون ہے اللہ؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, اللہ وہ ہے جو رات کی تاریکی میں کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی پکار کو سن کر اسے شفا دے دیتا ہے. چینل یوٹیوب تے چلدا اے, اللہ وہ ہے یزدانی شہید امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ, میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں, جسم سے ایک ناپاک قطرہ نکلتا ہے, اللہ اس سے خوبصورت شکل بنا دیتا ہے. اللہ وہ ہے. اللہ کون ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر, لوگ سمندروں میں سڑکوں کے بغیر چلتے ہیں, اللہ وہ ہے جو منزل پر پہنچا دیتا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ لوگوں نے سمجھا. اللہ تیری قدرت سے قربان. کہا اور اپنے ہاتھوں سے بیج کو مٹی میں ملا کے مٹی کر دیتے ہو, اللہ وہ ہے جو اس مٹی کو پودے کی صورت عطا کر دیتا ہے. اللہ وہ ہے. اللہ کون ہے؟ یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت. قرآن
ثقالا الی بلد میت. اللہ وہ ہے زمین تشنگی کی وجہ سے مردہ ہو جاتی ہے، خشک زمین پر بادلوں کی بدلی لا کے برسا کے زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے. وہ اللہ ہے. اللہ وہ ہے جو مردہ دلوں پر قرآن کی بارش برسا کر اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مردہ دلوں پر قرآن کی بارش برسا کے انہیں زندہ فرما دیتا ہے. اللہ وہ ہے. ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کس کو کہتے ہیں. اللہ کون ہے؟ نادا ربہ نداء خفیہ، رات کو چھپ کر تاریکی میں اپنے مولا کو پکارنے والے بوڑھے 5 بیوی والے کو بچہ عطا کر دیتا ہے. وہ اللہ ہے. اللہ وہ ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ وہ ہے جو قوم سے ناراض ہو کر بھاگنے والے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں چھپا کر مچھلی کو کشتی بنا دیتا ہے. اللہ وہ ہے. اللہ وہ ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اس ایوب کو جس کو گھر والے بھی چھوڑ جاتے ہیں، اللہ وہ ہے جو اس کو گھر والے بھی دیتا ہے، جتنا مال چھینا گیا ہے اس سے دگنا عطا بھی کر دیتا ہے، اور شفا بھی اس طرح دیتا ہے گویا بیماری لگی ہی نہیں ہے. اللہ کو جانا ہی نہیں ہے. اللہ وہ ہے جو محمد کے کمزور ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم یغشیکم النعاس امانۃ منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ وہ ہے کہ محمد کے کمزور ساتھی جب دشمنوں کی دہشت سے ڈر جاتے ہیں، اللہ ہواؤں کو چلا کر ان کو نیند میں لا کر ان کے دلوں پر مرہم رکھ کے ان کی مدد کے لیے آسمان سے جبریل کی قیادت میں فرشتے ارسال فرما دیتا ہے. اللہ وہ ہے. اللہ وہ ہے چاروں طرف سے مدینہ دشمنوں سے گھرا ہوا. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور پھر اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اللہ وہ ہے چاروں طرف سے گرے ہوئے مدینے کو دشمنوں سے بچا کر مومنوں کو سلا کر اکیلا ہی دشمنوں کو مار کے بھگا دیتا ہے. اللہ وہ ہے. ما قدر اللہ. تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے. اگر اللہ کو پہچانا ہوتا تو رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے دروازے پہ جانے کی ضرورت پھر کیا. آج سب کچھ رہ گیا ہے، استقامت نہیں کی، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ کہ اس میں 2-4 بہت سخت مقام آتے ہیں. یہ منزل ذرا مشکل ہے، یہ منزل ذرا تھوڑے سے مرحلے اس میں طے کرنے پڑتے ہیں. مرحلے طے کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. تھوڑی سی جگہ چون ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، تھوڑی سی گرج ہمارے دلوں کو دہشت سے گھبرا دیتا ہے، تھوڑا سا خوف ہمیں گھبرا دیتا ہے، تھوڑا سا لالچ ہمیں ورگلا دیتا ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ ہم مومن ہیں. مومن وہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے پہ ناراض ہوئے، بائیکاٹ کر
معمولی مدینے کی اس وقت بستی، چھوٹا سا ملک مدینے کا، روم کا بادشاہ پیغام بھیجتا ہے اس ناراض آدمی سے جس سے ناراضگی ہوئی ہے، اور مدینے کی چھوٹی سی ریاست کی ناراضگی کا کیا ہے؟ آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، میں اپنی بیٹی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، بادشاہت کا حصہ دینے کے لیے تیار، دولت دینے کے لیے تیار، مال دینے کے لیے تیار۔ مومن اب تک آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکے، جب یہ بات سنتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ، میں اتنا گیا گزرا تو نہیں کہ دنیا کے بال پہ محمد کی محبت کو چھوڑ دوں گا؟ یہ کیا ہے؟ کونین کی دولت بھی اگر میری راہ میں بچھا دی جائے تو محمد سے پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے، صلی اللہ ہو۔ اور ایک خبیث سولی پہ لٹکا ہوا، لالچ، ادھر لالچ ہے ادھر خوف، سولی پہ چڑھا دیا گیا، میخے گاڑنے کے لیے جھلات تیار ہو گئے، نیزہ کی نوک سینے پہ رکھ دی گئی، کہا خبیث اب بھی وقت ہے، جان بچانا چاہو تو بچا سکتے ہو۔ کہا کیسے بچا دیں؟ کہا زبان سے ایک مرتبہ کہہ دو، کفر نہیں، شرک نہیں، اتنی بات کہہ دو، کاش آج میری جگہ محمد کو سولی پہ لٹکایا جائے۔ آنکھیں بند کر، فرمایا ظالموں یہ تو ایک جان ہے، اگر 100 جان ہو محمد میں نشاور کر دوں، ایک جان کو کیسے ہو بچا لوں؟ کہا ہم یہ نہیں کہتے کافر ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو، پلٹ جاؤ، صرف کہتے ہیں یہ کہہ دو جہاں میں کھڑا ہوں کاش میری جگہ میرا محمد کھڑا۔ کہا میں تو چاہتا ہوں میری گردن کٹ جائے اور میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے، تم نے کیا جانا؟ لالچ بھی اور خوف دونوں آ جائے، جو جی چاہے کر، نہ لالچ ذرا برگلا سکا، نہ خوف ڈرا سکا، ماں تو اللہ سے میرے ہاتھ کو پرواہ ہی نہیں ہے، جو جی چاہے۔ سمیہ ایک بڑھیا عورت، جوان بیٹے کی ماں، مادرزاد ننگی کر دی گئی، برہنہ، خاوند بھی برہنہ، ہائے اللہ، اور بیٹا بھی سامنے برہنہ، تینوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور تپتے ہوئے ریگزار پہ نکال دیا گیا اور کہا گیا پلٹ آؤ۔ کہا اگر آج کی ریت کا یہ عذاب آخرت کے عذاب سے بچا لے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ کس بات سے پلٹ آؤ؟ پھر بڑھیا کو دونوں اونٹوں کی کوہانوں کے ساتھ باندھا گیا، ایک ٹانگ ایک اور اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، ایک کا رخ مشرق کی طرف، ایک کا مغرب کی طرف۔ ابو جہل نیزہ اٹھائے ہوئے آیا، کہا سمیہ جانتی ہو تیرا انجام کیا ہونے والا ہے؟ کہا ابو جہل میرے انجام کو نہ پوچھو، اپنے انجام کی فکر کرو کہ اس کے بدلے میں قیامت کو تیرا انجام کیا ہونے والا ہے، میرے انجام کو کیا پوچھو؟ یہ چند لمحوں کی زندگی تو گزر کیا رہے، اس انجام کو کیا پوچھنا؟ اس انجام کو سوچو جو انجام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کہاں پلٹ جاؤ؟ کہا ابو جہل جس جنت کو میں دیکھ رہی ہوں تو دیکھ رہا ہوتا تو نہ جانے تیرا حشر کیا ہوتا۔
تو مجھ کو پلٹنے کہتا کوئی جنت دیکھ کے بھی پلٹ آتا ہے جنت سے؟ تو نے جنت کو دیکھا ہی نہیں، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، وہ نظر آ رہی ہے کہ مولا کائنات کہہ گئے تھے صبرن والا یاسر، موعدکم الجنہ، ابھی کل ہی کی بات تھی، ایک دن پہلے کی بات تھی کہ نبی نے ان کو ننگے زمین تپتی ہوئی ریت پہ تڑپتے ہوئے دیکھ کے کہا تھا صبرن والا یاسر، موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والوں، باقی تو ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے، تم سارا خاندان اکٹھے جاؤ گے، ابھی کل ہی تو نبی نے کہا تھا۔ کہا مجھ کو کیا کہتے ہو؟ میں تو اپنے نبی کے کہنے پہ جنت دیکھ رہی، نیزہ اٹھایا اور اس کی شرمگاہ میں مارا، چیخ نکلی، گردن ڈھلک گئی، کہا اللہ تو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا، استقامت اس کا نام ہے۔ اللہ آخری وقت میں کوئی بات منہ سے شکوے کی نہ نکل جائے، اللہ آخری وقت میں حفاظت کرے۔ پھر نیزہ مارا، پھر نیزہ مارا، جسم کٹ گیا، پھر غلاموں کو حکم دیا اونٹوں کو کھینچے، دونوں اونٹ کھینچتے ہوئے چلے گئے، لاش دو ٹکڑے ہو کے گر پڑی، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اتنی تکلیف سے مارا اور لبوں سے مسکراہٹ نہیں چھین سکے، حیران، اتنی تکلیف کے بعد مسکرا رہی ہے، اس کو کیا پتہ چلتا؟ تنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور میرے رب کا وعدہ سن لو، استقامت والے مومنوں، نہ گھبرانے والے مومنوں، غیر اللہ کے سامنے نہ جھکنے والے مسلمانوں، اللہ کے حلال کو حلال کرنے والوں، اللہ کے حرام کو حرام سمجھنے والے مسلمانوں، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلتا ہے، یزدانی شہید میڈیا سروس۔ قرآن کہاں بھی انسان دنیا نہیں چھوڑے گا کہ آسمان کے فرشتے جنت لے کے آ جائیں، ابھی دنیا نہیں چھوڑے گا کہ آسمان کے فرشتے جنت لے کے آئے، کیا کہیں گے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور جانے والے خوش ہو جاؤ، اور دنیا چھوڑ کے رب کا مہمان بننے جا رہا ہے، دنیا چھوڑ کے اللہ کا مہمان، اور کوئی بڑے آدمی کا مہمان بننے کے لیے جائے تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا، اور جو رب کا مہمان بننے جائے اس کی خوشی کا اندازہ کون، اس کی خوشی۔ لوگوں کو استقامت اختیار کرو، استقامت، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، ان کنتم مؤمنین، استقامت اختیار کرو، بزدلی مت دکھاؤ، کمزور مت پڑو، یاد رکھو اگر تم ڈٹے رہے تو اللہ تمہیں غالب کر کے چھوڑے گا، اللہ تمہیں غلبہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ طاقت کس کے پاس ہے؟ اختیار کس کے پاس ہے؟ مال کس کے پاس ہے؟ دولت کس کے پاس ہے؟ زندگی کس کے پاس ہے؟ منفعتیں کس کے پاس ہے؟ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ، اس کے سوا ساری چیزوں کا مالک اور کوئی، جب اس کے سوا مالک کوئی نہیں تو جھکنا بھی کسی دوسرے کے سامنے درست۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات
آج کے خطبے کا خلاصہ یہی تھا کہ آدمی کو اللہ کی راہ میں استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور استقامت کا معنی یہ ہے کہ آدمی ما تواللہ کے بنیاد سے بے خوف ہو جائے اور اس بات کا یقین کر لے کہ اگر وہ حق کی راہ پہ گامزن ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے حق کی راہ پر ڈٹنے والوں کو اپنی رب کی رحمتوں کا مستحق دنیا میں بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم انتہائی گنہگار بندے ہیں، لیکن ہم نے خود اس بات کو ملاحظہ کیا ہے کہ اگر انسان سچے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اللہ کے دین سے وابستہ رہے تو اللہ ایسے بندوں کو کبھی رسوا ہونے دیتا، چاہے معاملات دنیا کے ہوں، چاہے معاملات دین کے ہوں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ کل روزنامہ جنگ کی طرف سے شریعت محاذ کے بڑے بڑے چودھریوں کو جنگ فورم میں بلا کر اس بات پر فیصلہ چاہا تھا کہ دیکھا جائے وہ لوگ حق پر ہیں جو نام نہاد شریعت بل کی مخالفت کرتے ہیں، یا وہ حق پر ہیں جو شریعت بل کو شریعت قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کل دنیا والوں نے دیکھا، آج اخبار میں بھی اس کی تفصیل کچھ آئی ہے، مکمل تفصیل لوگوں کے سامنے آئے گی، لوگ انگشت بدندہ رہ جائیں، اور انشاءاللہ ہم نے اس کی ٹیپوں کے حصول کے لیے بھی کہہ دیا ہے تاکہ سارے پاکستان کو پتہ چلے بڑے بڑے بار دعوے کرنے والے اندر کس طرح چوہوں کی طرح گھسنے کے لیے بل تلاش کر رہے تھے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے شریعت بل قرآن کا دل ہے، اور جو کہتے تھے شریعت بل کا انکار کفر ہے، کل ان ساروں نے باجماعت جنگ فورس میں شریعت بل کو شریعت کہنے سے انکار کیا ہے، اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اکیلے نے ان کے منہ سے یہ بات نکلوائی ہے کہ شریعت بل کے اندر غلطیاں ہیں اور شریعت میں غلطی ہو سکتی، خود مانا ہے انہوں نے۔ ایک بڑا مناظر اسلام بنتا ہے اور جھوٹ بول بول کر اپنے دامن کے اندر ہزاروں گناہوں کو چھپا کر چٹے کپڑے والوں پہ داغ لگانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور مسلک کو رسوا کرتا ہے۔ اس کی حالت اس چوہے سے بدتر تھی جس کو چاروں طرف سے گھیرا گیا ہو اور اس کو تلاش کرنے کے باوجود بل بھی نہ ملتی ہو۔ پہلے بڑے بڑھ چڑھ کر نام لکھوایا، جب پتا چلا کہ اللہ کی توفیق سے مقابل میں یہ گناہگار آنے والا ہے، پھر باجماعت اپنی پوری جماعت لے کر گیا کہ میرا نام نہ لکھنا۔ باہر کھڑے ہو کر مناظرے کے چیلنج دینا اور بات ہے، اور حق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا اور بات ہے۔ یہ باتیں بنانے والے ملا، ضمیر فروش، دین فروش اور اپنی سیاست چمکانے والے کئی طبقے، کچھ بیوقوف مخلص بھی لگے ہوئے، میں سب کو نہیں کہتا کہ سارے بدیا، کچھ بیوقوف بھی، نیک نیتی سے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے تقریر کی، سب سے پہلے استغاثہ دائر کیا۔ اس طرح معلوم ہو گیا تھا جس طرح ابھی دھوبی نے ان کے چہروں کو دھویا ہوا ہے، اور استری بھی نہیں ابھی ان کے منہ پڑی، عورتوں پہ پٹریاں جم گئی، سارے خطیب اور مولوی تھے۔ اس کی ویڈیو کیسٹ بھی بنی ہے، اور پھر اتنے بہادر ہیں جب اپنے اس طرح کانپ رہے تھے، اس طرح جس طرح تندو تیز ہوا میں کٹی ہوئی پتنگ ڈولتی ہے، اس طرح بھاگ رہے تھے، اور اس طرح کب کبا رہے تھے جس طرح تاریکی رات کی تاریکی میں گناہگار کا وجود لرزتا ہے۔ سارے حالت خطیب مولوی تھے،
لاکھوں کے مجموعے میں خطاب کرنے والے تھے، 10 آدمی ہم اس طرح کام رہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ پھر میں نے کہا، ایک مولوی نے آیت پڑھی، جرگا قرآن کہتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ لوگ ظالم ہیں جو طاغوت کے پاس اپنے فیصلے لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ یہ ضیاء الحق کی حکومت کافروں کی، ظالموں کی، فاسقوں کی، اور کہا ہم نے شریعت بل اس لیے پیش کیا ہے تاکہ طاغوت سے چھٹکارا حاصل کرے۔ میں نے دوسری تقریر کی، میں نے کہا مولوی کو قرآن آتا ہے، ترجمہ نہیں آتا، قرآن آتا ہے ترجمہ، اور جس کو کافر ظالم فاسق کہتے ہو قرآن اسی کو طاغوت کہتا ہے، اور جس کو طاغوت کہتے ہو پھر شریعت بل اس کے پاس لے کے جاتے ہو۔ اس سے بڑی قرآن کی مخالفت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے منہ سے قرآن اپنے اوپر چسپاں کر رہے ہو۔ پھر حضرت صاحب کا ماتھا زمین پہ لگ رہا، سر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں۔ یہ لوگ قوم کو دھوکہ دیتے۔ میں نے کہا یہ ان کے بیانات ہیں شریعت کے، اخبار نکال کے دکھائے، یہ شریعت بل کہتے ہیں ماننے والا، اس کا انکار کرنے والا کافر۔ میں نے کہا یہ سارے جو شریعت بل کے حمایتی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے 25 اکتوبر کو اس کا انکار کر چکے ہیں۔ بولو یہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ چہرے درد پڑے ہوئے، چاہتے تو لہو نہیں بدلنے، بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں۔ جو پھر شرم کی بات ہے، جب دیکھا کہ کیسٹ میں ہمارے لرزتے ہوئے جسم، کانپتے ہوئے ہونٹ اور اڑی ہوئی رنگتیں اور سوکھے ہوئے چہرے محفوظ ہو گئے ہیں، ساریاں رکھنے کے باوجود کیسٹ چوری کر کے لے گئے۔ کیسٹ چوری ہونے سے واقعہ بدل جائے گا؟ جاؤ، میرا چیلنج ہے، دنیا کے کسی میدان میں آؤ، مجھ سے مقابلہ کر لو، میں تمہیں بتلاؤں تمہاری شریعت اور ہے، مدینے والے کی شریعت اور ہے۔ تم مدینے والے کی شریعت کو چھوڑ کے اپنی شریعت پیش کرتے ہو، اور احسان الہی ظہیر مدینے والے کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے، اور انشاءاللہ مدینے والے کا جھنڈا اونچا ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ یہ جھنڈا کبھی نیچا ہو سکتا؟ اور بار نعرے شریعت بل منظور کرو، منظور کرو، جہاں چوٹ لو لائے ہوئے، اور سمجھتے تھے یہ احسان لئی۔ میں جب آیا شریعت بل منظور کرو، میں کہا جہاں اپنے مولوی نے کہا جاتے منظور کرو، مجھ کو کیا کہتے ہو؟ سمجھتے تھے یہ باہر نعرے مروا کے مرو، میں اکیلا تھا اور رب میرے ساتھ تھا، کسی کو میں نے نہیں بتلایا، تم میں سے کسی کو۔ اور پھر جو بس لے کے بس منگوائی قصور سے، بارڈر سے بس منگوائی، میں نے کہا یہ تو بارڈر کے ادھر سے منگوائی ہے، اگر ادھر سے بھی منگوا لو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا بس منگواتے ہیں، بس میں چاہوں تو 1000 منگوا سکتا تھا، لیکن جس کے ساتھ حق ہوتا ہے وہ کائنات کی کسی طاقت سے خوف زدہ۔ آدھا گھنٹہ ضائع ہو گیا۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلتا ہے، یزدانی شہید میڈیا سروس۔ ہمیں ان کا فیصلہ، یہ فیصلہ سنا دیں، ہم ماننے پر میں نے کہا جو جی چاہے فیصلہ سناؤ، ہمیں منظور ہے۔ حق کو کیا آنچ ہے؟ سچ کے آنچ، اور بولو سچ کو آنچ۔ اور ایک مولوی آدھا بٹیر آدھا تیتر، جرگا میں سان گئی، ان کے ساتھ بھی ہوئی، ان کے ساتھ بھی ہوئی۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ۔ جرگا چلو جی، ہم شریعت بحال والے ایک تو ہیں، آپ تو ایک ہی، ہم شریعت بحال والے ایک تو ہیں، آپ تو ایک نہیں ہو سکتے۔ اور میں نے کہا تم ایک ہو، قرآن کی آیت میں نے پڑھی، میں نے کہا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ٹیپ میں موجود ہے،
میں نے کہا خدا نے کہا ان کے چہرے ایک دل پھرے ہوئے، چہرے مڑے ہوئے دل پھرے ہوئے۔ پھر میں نے ان کی عبارتیں پڑھ کے سنائی، میں نے کہا ایک یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے، تیسرا۔ پھر میں نے جماعت اسلامی کے دوستوں کہا، میں نے کہا اب تو تمہاری وجہ سے پیپل پارٹی بھی مسلمان ہو گئی ہے، اب ایک کیسے ہیں؟ کہنے لگے اب تو پیپل پارٹی بھی مسلمان ہو گئی۔ پروفیسر کپور نے بیان دیا ہے، کہتے ہیں پیپل پارٹی اللہ کی نعمت ہے، پیپل پارٹی اللہ کی اور اس میں تھا اللہ کی نعمت ہے۔ میں نے یہ بیان بھی پڑھ کے سنایا، میں نے کہا دو مولویوں نے بیان دیا اگر ہمارا بل مان لو تو ہم تمہاری بل میں گھس کے ایم آر ڈی کی قیادت ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تمہارا ایمان ہے اس طرح بدلتا ہے جس طرح کے موسم برسات میں موسم بدلتا ہے۔ ایمان بدلا اور بولو ایمان بدلا نہیں کرتا، ایمان ایک ہے۔ پھر میں نے کہا ایک مولوی کہتا ہے شرعی عدالت کے جج عیسائی بھی ہو سکتے، شرعی عدالت کے جج عیسائی بھی ہو سکتے۔ ایک مولوی کہتا ہے عیسائی نہیں ہو سکتا، فقیہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تم ایک ہو، یہ ساری ایک کی باتیں ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم، شریعت کے لیے جان دینے کو تیار ہے، شریعت بل کو شریعت سمجھنے کے لیے تیار یہ دھوکہ۔ اور کل پھر مجھے یہ بات یاد آئی کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم، جس کے ساتھ اللہ ہو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست دے سکتی۔ ان اللہ